اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں جامعہ رابعہ صادق تعلیم القرآن جوڑیہ خرد سے۔ میں ہوں علامہ محمد اقبال قادری۔ یہ ترجمہ تفسیر کی کلاس ہے اور الحمدللہ آج ہم سورۃ البقرہ آیت نمبر 229 سے پڑھنے جا رہے ہیں اور رکوع بن رہا ہے 13واں۔ طلاق کے احکام پہ یہ رکوع مشتمل ہے۔ سامعین و ناظرین ذرا اس کو غور سے سنیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الطلاق مرتان، طلاق دینا ہے 2 مرتبہ۔ فَإِمْسَاك، فاسو امساک روک لینا ہے، بِمَعْرُوف اچھے طریقے سے، یعنی اگر کوئی 2 طلاقیں دے دے اچھے طریقے سے، اگر روکنا چاہے تو اچھے طریقے سے روک لے۔ کیا کرے؟ اچھے طریقے سے روک لے۔ بیوی کو اگر رکھنا چاہتا ہے تو روک لے۔ او تسریح بِإِحْسَان، اور اگر چھوڑنا چاہتا ہے تو اچھے طریقے سے۔ یہاں مطلب یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ اگر کوئی رکھنا چاہتا ہے تو پھر رکھے، چھوڑنا چاہتا ہے تو اچھے طریقے سے۔ اب چھوڑنے کا جو ہمارے ہاں رواج ایک چل نکلا ہے کہ پہلے نیت کرتے ہیں چھوڑنے کی، پھر اس کو مارتے ہیں، پھر میکے بیچ دیتے ہیں بیوی کو، اور پھر طول دے دیتے ہیں، لٹکا دیتے ہیں کیس کو، اور پھر کیا کہتے ہیں جب بچوں کا خرچے کا مسئلہ بنے یا بیوی کے بہن بھائی کچھ کہیں یا بیوی کچھ کہے تو وہ آگے سے رپلائی خامد کر رہا ہوتا ہے کہ جناب نہ میں چھڑنے تے نہ میں رکھنے، میں ذلیل کر کے ماروں۔ اس آیت اس رکوع کے اندر اللہ تعالیٰ نے جتنی تاکید طلاق کے بارے میں مسلمانوں کو کی ہے شاید اور کسی جگہ نہ کی ہو، بلکہ طلاق اتنا اہمیت والا مسئلہ ہے کہ 114 قرآن پاک کی صورتیں ہیں، ان میں سے ایک صورت کا نام بھی الطلاق ہے جس میں طلاق کے احکام آئیں گے۔ تو یہ رویہ اختیار کرنا خامند کا بیوی کے ساتھ، یہ اس کی طرف اشارہ ہے۔ چھوڑنا ہے اچھے طریقے سے چھوڑو، نہیں رکھنا تو اچھے طریقے سے چھوڑ دو، رکھنا تو اچھے طریقے سے رکھو۔ یہ معلق کر دینا، نہ خرچہ دینا، نہ طلاق دینا، میں نے ذلیل کر کے مارنا ہے، تو یہ یوں سمجھ لیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی نافذ کردہ حدوں کو کراس کرنا ہوتا ہے، یہ اللہ کی ناراضگی والا کام ہے۔ یہ دیکھیں یہ جو رکوع ہے اس میں بار بار اللہ فرمائے گا تلک حدود اللہ، یہ اللہ کی حدیں ہیں، تلک حدود اللہ، یہ اللہ کی حدیں ہیں، ان کو نہ توڑو، ان کو کراس نہ کرو۔ اب ایسے لگ رہا ہے جیسے اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں اپنے بندہ مومن کو سمجھانے کے لیے یہاں بہت زیادہ تاکیداً 3 سے 4 5 دفعہ یہ لفظ لائے ہیں۔ یہ اللہ کی حدیں ہیں، اللہ کی حدیں ہیں۔ اللہ کی حدوں کو کراس کرنا مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اس 229 سورۃ البقرہ کی آیت میں کہ جب طلاق دینی ہے تو اچھے طریقے سے دے دو، اور چھوڑنا ہے تو اچھے طریقے سے چھوڑ دو۔ یہاں یہ آیت تو لمبی ہے، اس کے اوپر تو 5-7 گھنٹے بھی ڈیبیٹ کرنی ہو تو آسانی سے ہو سکتی ہے، مسائل اتنے زیادہ ہیں۔ لیکن میں اس ضمن میں نا جو میں سمجھتا ہوں کہ معاشرے کے اندر ایک کمی یہ بھی ہے کہ طلاق دینی کس طرح چاہیے، یا یوں کہہ لیں احسن طریقہ سنت طریقہ طلاق کا ہے کیا۔ اب کہیں میری اس گفتگو کو سن کے اس طرف بھی ذہن لے جائیں گے کہ سنت تو وہ ہوتی ہے جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہو، اور آقا علیہ السلام نے تو کسی بیوی کو طلاق دی نہیں، تو یہ آپ بول رہے ہیں کہ جی سنت طریقہ یہ ہے۔ تو سامعین الناظرین، سنت طریقہ میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ سنت کی کتنی قسمیں ہیں، کون کون سی؟ قولی، فعلی، تقریری،
یعنی ایک جو حضور نے فرمایا ہو وہ بھی حضور کی سنت ہے، ایک فعلی کر کے دکھایا ہو وہ بھی حضور کی سنت ہے، اور ایک آپ کے سامنے کوئی کام ترتیب پایا، آپ نے اس کے منع ہونے کا یا اسبات کا ہاں کا اشارہ دیا ہو، اس کو حدیث تقریری سنت تقریری بھی کہا جاتا ہے۔ تو یہ جو سنت ہے طلاق والا طریقہ، یہ حضور کی قولی سنت ہے، فرمایا ہے تھیوری۔ پریکٹیکل جو ہے وہ صحابہ نے کر کے بھی دکھایا، اور پھر علماء اہل سنت نے اس کی وضاحت بھی کی ہے۔ طلاق دینے کا صحیح طریقہ کیا ہے؟ طلاق دینے کا صحیح طریقہ یہ ہے کہ عورت کے پورے مہینے کے اندر کچھ دن مینسز کے ہوتے ہیں، حیض کے ہوتے ہیں، اس پیریڈ کے اندر حیض کے دنوں میں طلاق نہیں دینی چاہیے۔ وہ میں نے پچھلی نشست میں بھی عرض کیا تھا، پچھلے رکوع کے ضمن میں، طلاق اگر کوئی دے گا تو طلاق ہو جائے گی، لیکن یہ دینا طلاق اس حالت میں بہتر نہیں ہوتا، جائز نہیں ہوتا۔ طلاق دینے کا آسان طریقہ، سنت طریقہ کیا ہے؟ عورت کے اوپر پاکی کے دن چل رہے ہوں، یعنی حیض کے دن نہ، پاکی کے دن ہوں، جن میں عورت کہیں اس کو کہتے ہیں سر پاک کرنا، اس نے سر پاک کیا ہو، بعض علاقوں میں باری کے دن کہتے ہیں، باری کے دن ختم ہو چکے ہوں، انہی کو پاکی کے دن بھی کہا جاتا ہے، اور ایام محسوسہ بھی کہا جاتا ہے۔ ہر علاقے کی ایک اپنی ریت ہے جس لفظ کے ساتھ بھی اس کو بولا جائے۔ سر پاک کرنا بھی سمجھ لیں، یا پاکی کے دن سمجھ لیں، طہارت کے دن سمجھ لیں۔ ان دنوں میں اور اس میں عورت سے، اس پاکی کے دنوں میں عورت سے قربت نہ کی جائے، صحبت نہ کی گئی ہو، اس میں پاکی کے دنوں میں ایک طلاق دی جائے۔ پھر پورے مہینے بعد، حیض کے بعد پھر یہی دن آ جائیں، یعنی 30 دن جب پورے ہو جائیں اور صلح کی کوئی گنجائش نہ نکلے، دونوں میاں بیوی رجوع نہ کریں، اس پہلی طلاق کو طلاق رجعی کہا جاتا ہے، یعنی اس میں رجوع ہو سکتا ہے۔ اور یہ ٹائم پیریڈ جو ہے عورت طلاق رجعی والا 1 مہینہ کہاں گزارے گی؟ خامند کے گھر۔ جس طرح میں نے شروع میں عرض کیا کہ لوگ کیا کرتے ہیں، مار دار کر کے اس کو میکے بھیج دیتے ہیں، یہ حرام ہے، ناجائز ہے۔ طلاق دینے کے، طلاق رجعی دینے کے بعد عورت خامند کے ہاں رہے گی، نان نفقہ یعنی خرچہ سارا جو ہے وہ مرد کرے گا، سارا خرچ مرد دے گا۔ یہ سنت طریقہ ہے کہ اسی کے گھر میں خامند کے پاس ہی رہے گی۔ ہاں اگر وہ رجوع کر لیتا ہے، رجوع کتنے طریقوں سے ہوتا ہے؟ صاحب بہار شریعت نے دوسری جلد کے اندر 7ویں حصے میں، 8ویں حصے میں یہ طلاق کے احکام بہار شریعت کے اندر بیان فرمائے ہیں۔ ان میں سے میں چند رجوع کے مثالیں عرض کر دیتا ہوں جو مولانا امجد علی اعظمی علیہ الرحمہ نے وہاں نقل کی ہیں۔ ایک طلاق کے بعد 1 مہینے کے اندر اگر رجوع کرنا ہو، طلاق رجعی میں عورت کے قریب چلے جانا، بوسہ لے لینا، ایسی اس طرح کے سوال میں نے عرض کیا ہے کہ کم و بیش 30-40 طریقے رجوع کے انہوں نے الفاظ بیان کیے ہیں۔ بہار شریعت کی طرف رجوع کیا جا سکتا ہے۔ اچھا، یہ تو ہے مسئلہ جو رجوع کر لے۔ اگر کوئی رجوع کر لیتا ہے تو طلاق رجعی ایک واقع ہو گئی، اس کا کوئی جرمانہ نہ لڑکی نے دینا ہے نہ لڑکے نے دینا ہے، دونوں اکٹھے رہنا شروع کر دیں۔ کب؟ جب ایک طلاق دی ہو اور 1 مہینے کے اندر 30 دن کے اندر اگر رجوع کر لیں۔ یہ پہلی طلاق کے 3 حق ہیں بندے خامند کے پاس، زوج ہسبینڈ کے پاس 3 اختیار ہیں بس 3 طلاقوں کے۔ یہ 1 طلاق رجعی اگر دے دی، صلح ہو گئی تو اکٹھے رہنا شروع کر دیں گے۔ اب زندگی میں 5 سال بعد، 10 سال بعد جب بھی وہ طلاق دے گا تو وہ کون سی ہوگی؟ دوسری ہوگی۔ پہلی تو رجعی ہو گئی کیونکہ ٹائم پیریڈ اس کا جب وہ منہ سے نکال دی طلاق ہو گئی، لیکن رجوع کر لیا تو ایک ہی طلاق ہو گئی اور 1 طلاق کا حق ضائع کر دیا، تو باقی کتنی رہ گئی؟
اب زندگی میں اگر وہ دوسری طلاق دیتا ہے 5 سال بعد، 2 دن بعد، 10 سال بعد بھی، 40 سال بعد بھی، وہ کون سی ہوگی؟ دوسری، اور اس کا نام ہے طلاق بائن۔ پہلی طلاق رجعی ہوتی ہے، دوسری طلاق بائن۔ یہ اب اگر یہ مسئلہ ذرا غور طلب ہے یہاں، اگر وہ 30 دنوں کے اندر اندر رجوع کر لیتا ہے تو یہ طلاق رجعی ہوگی، رجوع ہو گیا، ایک طلاق کا حق ضائع۔ اگر وہ 1 مہینے تک رجوع ایک طلاق دینے کے بعد نہیں کرتا، طلاق رجعی دینے کے بعد وہ رجوع نہیں کرتا، 30 دن پورے ہو گئے، تو پھر ایٹومیٹک پہلی طلاق سے دوسری طلاق ایٹومیٹک ہو جائے گی اور اس کو طلاق بائن کہا جائے گا۔ 2 طلاقیں ہو جائیں گی اگر رجوع نہ کیا۔ اب طلاق بائن کے اوپر بریک ہے۔ طلاق بائن میں کیا ہوتا ہے؟ نکاح ٹوٹے گا۔ طلاق رجعی میں نکاح ٹوٹتا نہیں، یہ بات یاد رکھیں۔ طلاق رجعی سے نکاح نہیں ٹوٹتا، طلاق بائن سے جب دوسری طلاق دے دیں گے تو نکاح ٹوٹے گا۔ یہ بھی اگر آپ رجوع کرنا چاہتے ہیں دوسری طلاق کے بعد، طلاق بائن کے بعد، تو صرف نکاح کرنا پڑے گا، نکاح کرنا پڑے گا۔ نکاح کر کے پھر اگر اکٹھا رہنا چاہتے ہیں تو دونوں اکٹھا رہنے شروع کر دیں گے۔ لیکن کتنی طلاقوں کا حق ضائع ہو گیا؟ 2۔ اب وہ رجوع کرتے ہیں ساری زندگی، طلاق بائن کے بعد اگر صلح ہو گئی ہے تو وہ ساری زندگی اکٹھے رہیں۔ لیکن اللہ نہ کرے پھر جب کبھی بھی وہ ان کے اندر ناچاکی، لڑائیاں، ڈسٹربنس پیدا ہوتی ہے، ڈسکنیکٹنگ ہوتی ہے، رابطے کٹ جاتے ہیں، اب کتنی طلاقیں ضائع ہو چکی؟ 2 حق چلے گئے۔ اب زندگی میں 2 سال بعد، 10 سال بعد، 60 سال بعد بھی وہ طلاق دے گا تو وہ کون سی ہوگی؟ تیسری ہوگی۔ اگر وہ طلاق بائن دینے کے بعد اگر نکاح پڑھا کے اکٹھے رہنا شروع کر دیتے ہیں تو پھر تو ٹھیک ہے۔ اگر نہیں رہتے تو دوسری طلاق کب دینی ہے، یہ بھی ساتھ ساتھ میں طریقہ جو چل رہا ہے۔ 30 دن گزر جائیں، عورت کے اوپر پھر پاکی کے دن آ جائیں، 30 دن پورے ہو جائیں، اب پھر دوسری طلاق دی جائے۔ یہ کون سی ہوگی؟ بائن۔ دوسری طلاق کو طلاق بائن کا، پہلی طلاق طلاق رجعی ہوتی ہے، اس میں رجوع ہو سکتا ہے آسانی سے۔ دوسری طلاق طلاق بائن ہوتی ہے، رجوع ہوگا نکاح کے ساتھ۔ یہ باتیں بڑی غور طلب ہیں۔ اب اگر وہ 30 دن پورے ہو گئے، پاکی کے دن آ گئے، 1 مہینہ پورا ہو گیا، نہیں رکھنا چاہتا تو اب وہ دوسری طلاق دے گا، تو وہ تو کون سی ہوگی؟ طلاق بائن۔ دوسری طلاق بھی کہا جا سکتا ہے، طلاق بائن بھی کہا جا سکتا ہے۔ اگر وہ یہ دینے کے بعد بھی رجوع نہیں کرتا، 2 مہینے پورے ہو گئے، تو 2 مہینے پورے ہونے کے بعد پھر جب اگلے حیض کے بعد تیسرا حیض آنے کے بعد، ایک تو پہلے پاکی کے دن گزر گئے، پھر 30 دن گزر گئے، پھر طلاق دی، پھر اگلے 30 دن گزر گئے، پھر پاکی کے دن آ گئے، اب پھر تیسری طلاق تب دے گا جب پاکی کے دن چل رہے ہوں، تو پھر تیسری طلاق دے دے گا۔ اس کو طلاق مغلظہ کہا جاتا ہے۔ طلاق مغلظہ، مغلظہ غلیظ سے مشتق ہے۔ غلیظ کا معنی ہوتا ہے گاڑا، پکا، یعنی پکی نکاح سے خارج ہو گئی۔ تو پہلی طلاق طلاق رجعی، دوسری طلاق طلاق بائن، تیسری طلاق طلاق مغلظہ، رجعی، بائن، مغلظہ۔ تو یہ تینوں جو ہے نا وہ طلاق دینے کا یہ سنت طریقہ ہے کہ ہر دفعہ پاکی میں کی حالت میں طلاق دی جائے۔ پہلی طلاق کو کیا کہتے ہیں؟ طلاق رجعی۔ اس میں 1 مہینے کے اندر اندر رجوع ہو سکتا ہے اگر سنت کے مطابق آپ طلاق کا پروسیس کرتے ہیں۔ پھر اگر 1 ماہ پورا ہو گیا، رجوع ہو گیا اس کے اندر پہلے تو 1 طلاق کا حق ضائع ہوگا، اور اکٹھا رہنے شروع کر دے تو بہت اچھی بات ہے۔ اگر نہیں رہتے، رجوع نہیں کرتے، تو ایٹومیٹک ہی 30 دنوں کے بعد طلاق رجعی طلاق بائن کی صورت اختیار کر جائے گی۔ پھر اگر وہ ساری زندگی میں ہی نہیں رجوع کرتے تو کہاں بریک ہو جائے گی؟ طلاق بائن پہ، اور طلاق بائن سے نکاح ٹوٹتا ہے، دوسری طلاق بھی ہو جائے گی۔
آٹومیٹک دوسری طلاق ہو جائے گی، لیکن دوسری کے بعد تیسری نہیں ہوگی، دوسری کے اوپر بریک ہو جائے گی۔ اور اگر وہ نہیں رکھنا چاہتا، اگر رکھنا چاہتا ہے تو دوسری طلاق کے بعد 1 مہینے کا پیریڈ پھر واپس ہے اس کے پاس، دوسرے مہینے کے اندر دوسرے 30 دن پورے ہونے کے پیریڈ سے پہلے اگر رجوع کر لیتا ہے تو کیسے رجوع ہوگا؟ نکاح کر کے۔ پہلی طلاق کے بعد ویسے ہی رجوع ہو جائے گا، طلاق رجعی کے بعد، طلاق بائن کے بعد نکاح کے ساتھ رجوع ہوگا، اور اگر وہ نہیں رہنا چاہتے تو پھر 2 ماہ پورے ہونے کے بعد، 60 دن پورے ہونے کے بعد 61ویں دن وہ تیسری طلاق دے گا، اور اس طلاق کو طلاق مغلظہ کہتے ہیں۔ طلاق مغلظہ کے بعد اب آج کے رکوع میں ہم پڑھیں گے کہ رجوع کیسے کر سکتا ہے خامن۔ اس کا ایک ذریعہ تو یہ قرآن پاک کی اسی سورۃ البقرہ کے رکوع نمبر 13 کے اندر اللہ تعالیٰ نے سورۃ البقرہ کی آخری نمبر 229 اور 30 میں احکام بیان کیے ہیں، وہ آپ کی گوش گزار کرنے لگا ہوں۔ اب تیسری طلاق کے بعد حل کیا ہے؟ اس کا طریقہ یہ ہے کہ وہ کسی اور جگہ شادی کرے۔ قرآن پاک میں اللہ فرما رہا ہے، وہ میں پڑھ کے سناتا ہوں، اب ناظرین کی گوش گزار کرتا ہوں۔ پھر وہ نکاح کرتی ہے 3rd پرسن سے، دوسرے شوہر سے، وہ اب طلاق دے گا، عدت 3 ماہ گزرے گی طلاق کی، پھر وہ پہلے شوہر کے ساتھ نکاح کر سکتی ہے، ادروائز نکاح نہیں کر سکتی پہلے سے۔ اور اس کا حل پھر اگلا ہے حلالہ۔ حلالہ جو ہے یہ بھی ایک مختلفی مسئلہ ہے، نہیں ہے، لیکن کچھ لوگوں نے بنا لیا کہ اس میں بڑا اختلاف ہے۔ اختلاف کوئی نہیں ہے۔ لوگ یہ ابن ماجہ کی، مسند امام بن حنبل کی، مشکات شریف کی، ترمذی کی حدیث ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لعنت ہے اس پر جو حلالہ کرے، کروائے، اور جس کے لیے کیا جائے وہ حلالہ جو ہے ان کو لعنتی اللہ کے محبوب نے کہا ہے۔ لیکن یہ کون سا حلالہ حرام ہے، اس پہ میں کوشش کروں گا ڈیٹیل سے، لیکن ضمناً بات آ گئی تو میں اس کی وضاحت کر دوں۔ حلالہ یہ جس حلالے میں کے لیے لعنت کی گئی ہے وہ کون سا حلالہ ہے کہ پری پلان کیا جائے، یعنی خامن پہلا جو ہے اپنی بیوی کی خود شادی کسی جگہ کروائے، لڑکے کو ہائر کرے، اس کو پیسے دے، اور اس کو کہے کہ ابھی یہ لیمیٹڈ مدت کے لیے شادی کر لو، پھر شادی کے اس کو پیسے بھی دے، یہ سارا پروسیس کروائے، اور پھر وہ طلاق دے دوسرا شخص، پھر یہ پہلا جو ہے شادی کرے، یہ لعنت کا سبب پری پلان جو ہے۔ لیکن بات یہاں بھی ایک یاد رکھ لیں، اس کا نام جب حلالہ ہے، حلال کرنے کا ذریعہ ہے، ملعون تو بنیں گے سارے، جس کے لیے کیا گیا، جس کے لیے ہوگا، اور جو کر رہا ہے، کروا رہا ہے، سارے ملعون ہوں گے، لعنت ہوگی ان پہ، لیکن اس پروسیس سے میاں بیوی حلال ہو جاتے ہیں۔ اس کا نام یہ ہے حلالہ، حلال کرنے کا ذریعہ۔ لیکن اب پرفتن دور ہے، لوگوں نے ایسے ہی رکھنا شروع کر دیا ہے، یہ اللہ کے قرآن کے حکم کے عین مترادف، متضاد الٹ چلنا ہم نے شروع کر دیا، حلالے کے بغیر ہی رکھنا شروع کر دیا۔ یہ مسئلہ قرآن و حدیث کی روشنی میں فتاوی رضویہ میں پڑھیں، آپ بحر شریعت میں پڑھیں، آپ رد المختار، در مختار کتاب ہے 10 جلدوں میں فقہ حنفی کی، اس کو ٹلی کریں، آپ ہدایہ شریف کو پڑھیں، آپ بدائع الصنایع کو پڑھیں، آپ بہت بڑے بڑے جید علماء ہیں، 1400 سالہ تاریخ بڑی بڑی ہے، تمام کا یہی فتویٰ ہے جو میں نے سنا ہے۔ تو پہلی طلاق کے بعد رجوع ویسے ہی ہو جاتا ہے۔ دوسری طلاق کے بعد حل کیا ہے؟ نکاح ٹوٹ جاتا ہے۔ دوسری طلاق پہلی رجعی ہے، دوسری بائن ہے، بائن کے ساتھ نکاح ٹوٹتا ہے۔ اب نکاح کر کے اکٹھے رہ سکتے ہیں میاں بیوی اگر دونوں طلاقوں کے بعد رجوع ہو جائے، اور اگر تیسری دے دی تو تیسری طلاق ہے مغلظہ، تو تیسری طلاق دینے کے بعد حلالے کے بغیر یا 3rd پرسن کے ساتھ وہ شادی جب تک نہ کر لے اس کے بغیر کوئی حل نہیں ہے۔ یہ بڑا غور طلب معاملہ ہے جو ہمارے ہاں
بہت زیادہ غلطی ہوتی ہے، بہت زیادہ خرابیاں ہم کرتے ہیں طلاق کے معاملے میں. تو یہ بہت گندا اور غلیظ طریقہ ہمارے اندر جو رائج ہو چکا ہے جھوٹ کا. طلاق کے تینوں دے لیتے ہیں. سنت طریقہ کیا ہے طلاق دینے کا وہ میں نے عرض کر دیا ہے. اور جو بدی طریقہ ہے 3 طلاقیں اکٹھی دے دینا، یہ ناجائز ہے، حرام ہے ایسا کرنا، لیکن طلاق ہو جائے گی عمل کے اندر بھی. اور کو یہ بار بار میں ڈسکشن اس لیے کر رہا ہوں، یہ معاشرے کی بہت بڑی غلطی ہیں جو ہمارے معاشرے میں یہ دن بدن جنم لے رہی ہیں. حیض کی حالت میں ہو طلاق ہو جائے گی عورت کو، حاملہ ہو پھر بھی ہو جائے گی، 3 اکٹھی دیں پھر بھی ہو جائے گی، علیحدہ علیحدہ کر کے دیں پھر بھی ہو جائے گی. ان کے اوپر حکم کیا لگے گا؟ آپ اپنے علاقے کے مفتی صاحب سے سارا مسئلہ ڈسکس کریں، وہ آپ کو نکال کے بتا دیں گے کہ کون سا حکم لگے گا، طلاق ہو جائے گی. لیکن طلاق دینے میں ہمارا دین اتنا پیارا دین، اتنا پیارا دین. میں آپ ناظرین کو یہاں دعوت دینا چاہوں گا کہ غور کریں دین کتنا پیارا دین ہے طلاق کے بارے میں. ابھی آ رہا ہے قرآن پاک میں 4 پارے میں سورۃ النساء میں کہ جب میاں بیوی کی بان نہ آئے، دیکھیں اللہ کا کرم اور دین کتنا پیارا دین ہے ہمارے لیے، سب کے سننے کے لیے. اگر میاں اور بیوی، اللہ کیا فرما رہا ہے، میاں بیوی کے درمیان بن نہیں آ رہی تو سب سے پہلے خاوند بیوی سے بستر الگ کرے، بولنا بند کرے. سب سے پہلے اللہ نے کیا فرمایا؟ خاوند بیوی سے بولنا بند کرے، اس کو عبرت دلائے، اس کو نصیحت دلائے. اگر وہ نہیں مانتی، علماء فرماتے ہیں اس آیت کے ضمن میں کہ وہ 10-15 دن اس پروسیس کو کرے، نہ بولنے والے عمل کو. 15 دن اگر وہ نہیں، 2 4 5 دن 10 دن بھی ہو سکتا ہے میکسیمم، 15 دن وہ نہ بولے. اگر وہ راہ راست پہ نہیں آتی تو پھر 10-12-15 دن کے لیے بستر الگ کر لے خاوند. سبحان اللہ، یہ ہے دین. 15 دن بستر الگ کر کے دیکھ لو. اگر پھر بھی وہ نہیں مانتی، پھر تیسرا ہے فَاضْرِبُوا، مارو. یہاں سارے بول پڑتے ہیں، ٹی وی والے، میڈیا والے، لڑکی والے، لڑکے والے. بھئی مارنے کا اللہ نے قرآن میں حکم دیا ہے، لیکن اس کی تفسیر پڑھیں کیسے مارنا ہے. علماء فرماتے ہیں، مفتی احمد یحییٰ صاحب نعیمی علیہ رحمہ اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ مارنا ہے مسواک سے، عورت کو نشان نہ پڑے، اور بہت زیادہ شدید ڈنڈوں سے نہیں مارنا، استریاں لگانا یہ ہمارے دین اسلام میں حرام ہے، منع ہے. کس سے مارنا ہے؟ مسواک سے مارا جائے اگر عورت کو مارا جائے، اور اس کی سکن پہ نشان بھی نہ پڑے یا اس جیسی کوئی چیز سے. یہ ہے دین. پہلا 15 دن نہ بول کے اس کو سمجھائیں، پھر اگلے 15 دن بستر الگ کریں، پھر بھی نہیں، پھر مارنا ہے مسواک سے 10-15 دن. یہ 1.5 مہینہ لگ گیا، ابھی اللہ تعالیٰ نے طلاق کا حکم دیا نہیں. یہ ہے اتنا پیارا دین. پھر کیا ہے؟ پھر اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے کہ پھر لڑکی والوں میں سے ایک بڑا سربراہ آ جائے، ایک لڑکے والوں میں سے بڑا سربراہ، لڑکی کا سربراہ، لڑکے کا سربراہ، وہ چاچا ہو، تایا ہو، بھائی ہو، دادا ہو، جو بھی پریا پنچایت کا چودھری ہو، اس کو بلائیں بڑے کو، وہ دونوں کو سلجھائے. 15 دن اس میں لگ گئے، 2 ماہ تو اس میں گزر گئے. یہ ہے دین اسلام. آج کا نالائق انسان جہالت کی وجہ سے 3 طلاقیں دے کے کہتا ہے مولویوں نے دین مشکل کر دیا. تم نے قرآن کو پڑھا کب ہے؟ تم نے حدیث کو پڑھا کب ہے کہ جو مولویوں کو، اللہ کو، رسول کو الزام دیتے ہو دین مشکل ہے؟ کوئی مشکل نہیں. تم نے پڑھا ہی نہیں کہ شادی کے حقوق کیا ہیں، بیوی کے حقوق کیا ہیں. کبھی پڑھو. یہ قرآن پڑھ کے میں سنا رہا ہوں. 2 ماہ میں ابھی طلاق کا کوئی کانسیپٹ نہیں. یہ صلح کے پروسیس میں سے اللہ کہہ رہا گزرو. اچھا 2 ماہ گزر گئے، میں مفہوماً بات عرض کر رہا ہوں، الفاظ کا چینج ہے تھوڑا سا. اب کیا ہے؟ اب پھر اس کے بعد آتی ہے یونین کونسل پہ بات، کچہری کورٹ میں بات
کہ جی وہ یونین کونسل سے رجوع کریں کہ بھی ہم نہیں اس کے ساتھ رہنا چاہتے، تو پھر وہ پہلا فرد بھیجیں، پہلا پتر بھیجیں، پہلا خط بھیجیں، پہلا کاغذ بھیجیں، اس کو کوئی بھی ہمارے معاشرے میں نام دیا جاتا ہے۔ اب وہ اس کے لیے بھی 1 مہینہ ہے، 2 مہینے پہلے گزر گئے، 1 مہینہ اب کتنا ہو گیا؟ پھر 1 مہینہ انتظار کرو، 4 مہینے، پھر تیسری طلاق کے لیے 1 مہینہ، 5 مہینے سوچنے کا ٹائم ہے۔ تو جاہل عوام کیا کہہ رہی ہے کہ دین بڑا ہی مشکل ہے جی، یہ 3 طلاق کے بعد کوئی مولوی حل نہیں بتاتا۔ اب ذرا غور کریں، اس کی مثال میں یوں سمجھانا چاہوں گا کہ اگر آپ کسی کے بچے کو مارتے ہیں نا 1 تھپڑ، تو بات ہلکی ہے۔ اس کے لڑکے، جوان لڑکے 20 سال کی عمر کو 1 تھپڑ مارتے ہیں، یہ بھی تھوڑی سی بات ہلکی ہے۔ جب کسی کی بیوی کو اب تھپڑ مارتے ہیں تو یہ معاملہ اور بڑھ جاتا ہے، اور جب ابا جی کو ڈائریکٹ اب تھپڑ مارتے ہیں تو پھر آگے سے گولیاں نکلیں گی، والا حاصل کے ہاس۔ جب آپ پوندنی 3 طلاقوں کو آپ ہاتھ ڈال دیتے ہیں تو پھر جوتے لتر بھی ویسے ہی پڑنے ہیں۔ پہلے 4-3 ماہ کے جو پراسز ہیں ان سے گزرنے کے لیے اللہ ہی کہہ رہا ہے، ان کو ٹچ نہیں کرنا، ڈائریکٹ 3 طلاقیں دے کے ہائے دین مشکل، ہائے دین بڑا ہی مشکل ہے، میرے 4 بچے رل رہے ہیں۔ یہ کیس آئے دن آ رہے ہیں، لیکن اس میں ہم غلطی پہ ہیں۔ دین اسلام میں کوئی سختی، یہ 5 ماہ جو ہے نا وہ سوچنے کے لیے دیے، سوچو پرکھو، 1 طلاق دے کے مہینہ سوچو، شاید آج رجوع ہو جائے، کل اس کی کوئی محبت والا واقعہ یاد آ جائے، اس نے کوئی احساس کیا ہو، اس نے کوئی نیکی کی ہو آپ کے ساتھ، آپ کے دل میں کوئی رحم آ جائے۔ یہ ہے دین اسلام، لیکن ہم اس کو چھوڑ کے سیدھا ہی جاتے ہیں کچہری۔ میں جی ایڈوکیٹ صاحب میں بڑا تنگ ہوں بیوی کو، پھر اطلاق وہ پوچھتے ہیں 1 کے 2 کے، تو نہیں میں یہ تو کیا میں بڑے ہی کیا 3 لکھ دیو۔ اب 3 طلاقیں لکھ کے خود لکھوائیں، اوپر سگنیچر کرواتے ہیں، کر کے سارا کام کر کے جب وڈیرے بندے کے پاس کسی کے پاس آتے ہیں نا، یہ کہتے ہیں او محمد نا بڑا پریشان ہے، اور چور صاحب میں طلاق دے چڑی ہے، بیوی نو میں نہیں رکھنا، بچے کے نہیں 3۔ جب وہ کہتے ہیں نا عورت نو لا پاکستان نے قانون نے بڑے اختیار دیتے نہیں، وہ کچہری ٹر گئی، تیرے خلاف پٹھا چل گئی نا، 3 بچیاں دا تھلے سوڑ کے 5,000 بھی خرچہ دے گے تو 15,000، تو بڈی دا 10,000 25,000 روپیہ دینا ہے ہر مہینے، تجھے کیس لگ گیا تو او دا منہ بھی انہاں تینوں ویکھن دینا نہیں، بچے بھی تینوں ویکھن دینے۔ وہ ساتھ ہی کیا کرتا ہے، پرچہ پھاڑتا ہے۔ لیکن میرے دوست 3 طلاقیں دن لکھوانے کے ساتھ ساتھ وہ تجھ پہ حرام ہو چکی ہے، یہ مسئلہ ہے، کیونکہ تم نے خود کہا ہے میں نے دے دی، آندھی دے چھڑیاں نے آندھے چھڑیاں۔ اب کیا بہانہ بناتے ہیں ہمارے دوست، جیو کاغذ لیا نہیں سی، وہ کتنا گم ہو گیا ہے۔ اب نیا فراڈ کیا ہے، آئے جی انہیں لے آئی نہیں، کڑی نے لڑکی نے وصول ہی نہیں کیا۔ یہ سارے مکر، جھوٹ، لعنت والے کام۔ یہ کاغذ تو آج کے 100 سال پہلے کی پیداوار ہے۔ حضور علیہ السلام کے دور اقدس سے لے کے آج سے 1300 سال پہلے تک زبان سے اطلاق ہوتی تھی۔ آج بھی اگر آپ کو اللہ ہوش کے ناخن دے تو آپ کے پردادے کے نکاح کے کاغذ آپ کو نہیں ملیں گے۔ کبھی پوچھے گا ان سے بھئی دادا جی پردادا جی نکاح کے کاغذ دکھائیں، آپ کو دکھا نہیں سکیں گے، کہنے کے پتر زبانی نکاح آیا سی تو طلاق بھی زبانی ہوندی سی آج سے 100 سال پہلے۔ تو یہ کاغذ پھاڑ دو، کھا لو، ضبط کر دو۔ جب وکیل کو لکھوا دیا 3 طلاقیں تو وہ ہو گئی۔ اب اور ہمارے معاشرے کے اندر یہ بڑا فراڈ ہے، 3 طلاقیں دینے کے بعد کہتے ہیں یہ رجوع کرنا ہے، یونین کونسل میں جاتے ہیں، کہتے ہیں جی وہ سیکٹری کہہ رہا ہوتا ہے کہ جناب رجوع کرنا چاہتے ہو یا ہو، چلو کوئی نہیں ہے، کوڑے چپاڑ کے سٹو 3 کاغذ تے نام ہی نہیں آتے، جاؤ کسی مولوی نے بلاؤ تو نکاح پڑھاؤ۔ یہ حرام 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 زنا ہے، نجائز ہے، کیونکہ 3 طلاقوں کے آپ پرت بیچ چکے ہیں، 3 پرچے بیچ چکے ہیں۔ اب رجوع
اللہ کہہ رہا ہے کہ وہ 30% سے شادی کرے گی تو حلال ہے ورنہ حلال اللہ کو جان دینی ہے. قرآن اور حدیث کے مطابق ہمیں فیصلے کرنے چاہیے، ورنہ اگر ایسے ہی رکھیں گے قرآن و حدیث کی صورت میں وہ زنا ہو رہا ہے، کیونکہ نکاح ہوا ہی نہیں. رجوع کیونکہ وہ تیسری جگہ نکاح کرے گی، دوسری جگہ وہ طلاق دے گا تو پہلے کے لیے حلال ہے ورنہ حلال نہیں ہے. یہ اللہ تعالیٰ کے جاری کردہ احکام ہے، ہمارے نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو. اپنا بہت ذرا خیال رکھیے گا. یہ اس لیے غیرت کا معاملہ ہے. میرے جذبات بھی آپ نے 2 ماہ میں اتنے سخت نہیں دیکھے ہوں گے ناظرین. یہ اسی لیے سخت ہے کہ یہ اللہ کی حدیں ہیں. تو جو اللہ کی حدیں ہوں ان کو کراس کرنے والے لعنتی ہوتے ہیں. وہ اللہ نے کسی جگہ ان کو کافرین سے پکارا ہے، کہیں جگہ ظالمین سے، کہیں جگہ فاسقین سے، اور کہیں جگہ جہنمی بھی کہا ہے. جو اللہ کی حدوں کو نہیں مانتے، کراس کرتے ہیں. یہ اللہ کا حکم ہے جو ہم نے پڑھ کے سنایا ہے. طلاق کے احکام میں بھی نیت کرتا ہوں، آپ بھی کوشش کریں کہ میں اپنے مدرسے میں چاہ رہا ہوں کہ میں جس لڑکے کی شادی ہو تو ان کے لیے یہ کورس کراچی سے مفتی اکمل صاحب کراچی میں کروایا کرتے تھے. تو وہ کہا کرتے تھے کہ میں نے وہاں کراچی میں اپنی الفرقان اکیڈمی کے اندر یہ کورس رکھا ہے 7 دن کا شادی تربیتی کورس. اس میں میاں بیوی آئیں، خامند آئے، وہ حقوق سیکھیں. بیوی کے حقوق کیا ہوتے ہیں، طلاق کے حقوق کیا ہوتے ہیں، اولاد کے حقوق. 7 دن کلاس لیں پھر جا کے شادی کریں. ایسے ہی گڈی گڈے کا کھیل نہیں ہے شادی کرنا. اس لیے اللہ تعالیٰ ہمارا حامی و ناصر ہو. بہت سارا خیال رکھیے گا. کل تک کے دیجیے دن کے ادنا خاتم علامہ محمد اقبال قادری کو اجازت. طلاق کے احکام سیکھیں، طلاق کے احکام سیکھیں، بہت ضروری ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.